افغانستان کے بھائیوں کو اہل حدیث ہونے کے ناطے ابھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کو ویلکم بھی کیا ہے، آپ کی حکومت کو مبارکباد بھی دی ہے، اور پاکستان کے 3-4 کروڑ اہل حدیث آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش بھی کرنی ہے۔ مولانا عبید اللہ متوکل کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کو آپ کے علاقے میں شہید کیا گیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کے قاتلوں کو پکڑیں۔ ہو سکتا ہے یہ فرقہ وریت کی آگ اور ایک دوسرے کے دل کے اندر حسد، نفرت، بغض پیدا کرنے کی کوئی سازش ہو، اگر آپ ان کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے وہ سازش بے نقاب ہو جائے گی، ورنہ بعض کچے ذہنوں میں یہ خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ ایک خاص مسلک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری آپ سے یہ اپیل ہے کہ 3 صوبوں میں وہاں پہ اہل حدیث کی اکثریت ہے، چوتھے صوبے میں بھی 50% سے زیادہ ہیں، ان صوبوں میں آپ کے یہ شانہ بشانہ جنگ لڑنے والے بھائی ہیں، ان کو بھی نمائندگی دی جائے۔ ہماری آپ سے یہ توقعات ہیں کہ آپ مرکز کے اندر بھی مسالک کی نمائندگی دیں گے، اور صوبوں میں جہاں پہ اکثریت ہے وہاں بھی ان مسالک کے لوگوں کو اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کیجئے۔ انشاءاللہ صرف پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی، اسلام پسندوں کی، دین پسندوں کی نظریں آپ کے اوپر لگی ہیں کہ آپ کیا سٹیٹسمین شپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ ریاست مدینہ کے وہ کون سے خطوط لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بڑی اچھی اور خوش آئند خبریں آ رہی ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں۔ یونیورسٹیوں کے اندر عورت اور مرد کے درمیان پردہ لگا دیا گیا، ساری لبرل مافیا کو گنگا کر دیا آپ نے اس عمل سے۔ جو کہتے تھے یہ عورت کو تعلیم نہیں دیں گے، عورت کو تعلیم دیں گے لیکن پردے میں دیں گے، پردے میں دیں گے۔ تعلیم پہ اعتراض نہیں ہے، بے پردگی اور فحاشی پہ اعتراض ہے۔ کل ایک اور خبر آئی، اللہ کرے وہ بھی سچی ہو، ایک بیان ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے وزیروں کی تنخواہ 17,000 افغانی روپیہ لگا دی ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے وزیر کی تنخواہ مزدور کے برابر ہوگی۔ اللہ کی قسم اگر آپ یہ عمل کریں گے، سٹیٹمین شپ کا ایسا مظاہرہ کریں گے، پوری دنیا کے دین پسند، صرف اہل حدیث نہیں، پوری دنیا کے اسلام پسند آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ نے آئیڈیل بننا ہے، آپ نے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔